آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا پاکستان سے، ان کی بات سن سن کر اس انسان نے صحابہ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ بڑی بے انتہا گھٹیا قسم کی باتیں۔ آپ سوچیں، میرے پاس ایک بھائی نے ویڈیو پہنچایا جس میں بہت ساری ان کی باتوں کی جو ایک کٹنگ موجود ہیں، اور ایسی ایسی باتیں آپ کو تعجب ہوگا، افسوس ہوگا۔ کیسی باتیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں؟ آپ سوچیں، اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ آنے والے ہیں۔ اس نے ایک بات کہی کہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر میں لوگ آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ لوگ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو روک دیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہے، مشہور حدیث ہے، روک دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو مت روکو۔ محمد علی مرزا کا کیا کہنا ہے؟ وہاں پر اصحابی کا لفظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی میرے صحابہ، اس سے مراد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے جب ان کو روک دیا جائے گا، آپ یہ فرمائیں گے میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ آپ نہیں جانتے ما بدلوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو کیسے بدل دیا تھا۔ تو محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کی وفات کے بعد جو ہے پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ اصحابی کا لفظ ہے اور مولوی اس کا ترجمہ امتی کر دیا۔ شاید مولوی کو یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا۔ اس بدبخت کو اللہ ہدایت دے۔ یہ بات اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگوں کے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی پہلی روایت کے الفاظ یہی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کہا۔ اس بندے کو کہنا یہ ہے کہ امتی کا لفظ کے نبی کو نہیں آتا تھا، جبکہ صحیح بخاری کتاب الفتن کھول کر دیکھ لے میرے بھائی جو اس کی بات سے سہمت ہیں کہ پہلی ہی روایت میں امتی کا لفظ ہے، پہلی روایت ہے۔ اور پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ کتنی باتیں صحابہ کے خلاف، سوچنے کی بات ہے۔ عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کا نام لے کر کیا کہتا ہے وہ بندہ؟ دل میں پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ بولنا پڑتا ہے۔ تیرے دل سے کیا لینا دینا؟ وہ تو رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، لیکن یہ کیا بولتا ہے بندہ کہ بس صحابی ہونے کی عظمت کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے، دل میں پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ بولنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کی فضیلتوں کے تذکرے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے تھے، تو کسی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، کہا کہ دعہ فإنہ فقیہ، اور ایک روایت میں دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ان کو رہنے دو، ان کے بارے میں کچھ مت کہو، وہ عظیم صحابی ہیں، صحابی ہیں، وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اور دوسرا تمغہ کیا دے رہے ہیں؟ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، فقیہ مطلب دین کا علم ہے، ان کو دین کی سمجھ ہے، وہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ صحابی رسول بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ اور دیکھیے جب سوچ الٹی ہوتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صحیح مسلم کی ایک روایت، اب سب حدیثوں کے نمبر تو کوئی بھی بتا دے، انٹرنیشنل نمبر، وہ انٹرنیشنل نمبر بتا کر انٹرنیشنل نمبرنگ کر رہا ہے بندہ، لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کہا کہ امیر معاویہ جو کاتب وحی ان کو کہا جاتا ہے، وہ صرف کاتب تھے، کاتب بھی تھے، اور عبداللہ بن عباس کی سنن بیہقی کی روایت ہے یکتب الوحی کا لفظ بھی اس میں ہے، اہل علم نے ذکر کیا ہے یکتب الوحی، کاتب کا مطلب کہیں خط بھیجنا ہے، وہ لکھتے تھے، وہ وحی کو بھی لکھنے کا تذکرہ ہے زید بن ثابت کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ تو کہا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ کا کاتب بنا لیجئے، میری بیٹی خوبصورت بیٹی ہے میری، اس سے آپ نکاح کر لیجئے، اور مجھے جیسے میں پہلے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا، مجھے ذمہ دار بنا دیجئے، اب کافروں سے لڑوں گا۔ یہ حدیث کو پیش کر کے محمد علی مرزا اس حدیث پر یا اس سے ہٹ کے جو ہے ٹپڑی کیا کر رہا ہے بندہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سفارش کے ذریعے داخل کیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یعنی اور کیا بول رہے ہیں؟ اس سے پہلے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے، اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے اور جان بچانے کے لیے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیے اور اسلام میں آ گئے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے اس بندے کو اور ہمارے نوجوانوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرف دوسری طرف دیکھیں حدیث رسول کیا کہتی؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنی غلطیاں ہوئی سب ختم، اسلام ساری غلطیوں کو دھو دیتا ہے۔ اور یہ بندہ کیا بول رہا ہے؟ امیر معاویہ یہ سفارش کے ذریعے دھکا لگا کے اندر ڈالے گئے، سفارش کے ذریعے ان کو پہنچایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت، اور صحابہ کو چھوڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول پڑا وہ بندہ۔ کون سے معاملے میں؟ کہا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا، ہاں یہ بات جو حدیث میں نے پیش کیا، اس حدیث سوچ جب الٹی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہاں ذکر کیا ہے؟ صحابہ کرام کی فضیلت میں ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کی فضیلت کے باب میں ذکر کیا ہے، اور یہ بندہ اسی حدیث کو دلیل بنا کر جو ہے امیر معاویہ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اچھا، کمپیریزن کیا جاتا ہے، امیر معاویہ کا معاملہ یہ، علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ، کیا ضرورت ہے تم کو موازنہ کرنے کی؟ اپنی جگہ سب کا اپنا مقام ہے، علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے، اور آپس میں ان کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے، اللہ کے فرمان کو دلیل بنا کر اسلاف نے کہا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایسی جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ علماء تابعین، کبار تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں ان سے جب کسی نے سوال کیا کہ لوگوں پر حق، ان لوگوں میں سے حق پر کون تھا، یا ان میں بہتر کون تھا، یا اس طرح کے جب مشاجرات صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو کہا اللہ نے جب ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے گندہ نہیں کر سکتے۔ کیا ضرورت ہے بول کے؟ کیا قبر میں سوال ہوگا، میدان محشر میں سوال ہوگا، الٹا پھنس جاؤ گے صحابہ کی عظمت کے خلاف بول کر۔ اس لیے یاد رکھو ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنا ہے، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں، ان کے جو معاملات ہو اللہ رب العالمین ان کو معاف کیا، ان کا معاملہ۔ اچھا، ایک طرح بولتے جنتی بھی مان رہا ہے، جنتی مان رہا ہے تو پھر کیا کو حلہ کرتا ہے، کیوں بولتا ہے پھر ان کے خلاف، کیا ضرورت ہے؟ اور ایک اتنی خطرناک بات کہا کہ اسلاف سے یہ بات آئی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ مت بولو، ایسی ایسی حدیثوں کو بیان مت کرو۔ اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے زبردستی اس کو بولنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کی بدبختی کا عالم دیکھیو بندے کی، کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے اسلاف کا ختنہ دیکھو کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ لوگ جو صحابہ کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، یہ بندہ ان کے خلاف بولتا ہے کہ ان کی ختنہ چیک کرو کہ یہ مسلمان ہے بھی۔ ایسے انسان کی باتیں سنتے ہو، ایسے کی جب باتوں کو سنتے ہو، اور بس یہ ہے کہ بس قرآن و حدیث کی بات کر، قرآن و حدیث کی بات کر کے، وہ تو خوارج تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی نمازوں کو، روزوں کو ان کے سامنے جھوٹا مانو گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، لیکن یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن ان کے، وہ خوارج کے ایسا ہی معاملہ تھا۔ وہ بھی دلیل بناتے تھے الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، لوگوں کو کافر بنا دیے۔ ان کی خصلت یہی تھی خوارج کی کہ بس سب کو کافر گردان دو، جو بھی تھوڑا سا ہٹا ادھر ادھر ہوا ختم کام۔ کیا حرکت ہے یہ؟ دین ہے کہ چوچو کا مربع ہے یہ۔ یاد رکھو علماء سے ہٹ کر جب ادھر ادھر جائیں گے تو یہی مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے یہ جو لفظ ہے نا کہ مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ آپ نے سنا دلائل، علماء کے بغیر معاشرہ دین پر زندہ نہیں رہ سکتا، علماء کے بغیر تمہارا سب کچھ علماء کرے، سارے موقع پر علماء، اور جب علماء سے ہٹ جائیں گے تو ایسی ہوتا ہے کہ جب بات کرنے پہ آئے ہیں قرآن پڑھنے کی بات ہوتی ہے لیکن ایک جو ہے آیت برابر صحیح سے نہیں پڑھتا، غلطیاں قرآن کی آیتوں میں پڑھنے میں۔ آپ سوچئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا بولا، وہ حدیث ذہن سے نکل گئی تھی،
ان کا کہنا یہ ہے وما ينطق عن الهوى، یہ تو صحابہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، صحابہ کے خلاف تو بولتا ہی ہے بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہی کے ذریعے بولتا ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بات صرف قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کی باتوں کے تعلق سے نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطی تھی وہ غلطی کو بھی وہی ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں اجتہادی غلطی، کون سی اجتہادی غلطی بولتے ہیں؟ کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو جنازے کی نماز پڑھے تھے آپ نے، حضرت عمر نے ان کو روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا کہ مت پڑھیے، آپ نے پڑھا، یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی۔ توبہ استغفر اللہ۔ جبکہ اسی حدیث کو، صحیح بخاری کی پوری حدیث کو اگر پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ اللہ کے رسول تو ایسا کہا ویسا کہا، یہ باتیں اس نے کہا تھا، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھیں گے ابی بن سلول کی، عبداللہ بن ابی کی جو منافقوں کا سردار تھا، کہا کہ دیکھو عمر اخر عنی، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، روکو مت مجھ کو، انی خیرتو، مجھ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اختیار کس بات کا؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم، کہ اے نبی تم ان کے لیے مغفرت کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو، 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے تو تم جو ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر مجھ کو یقین ہوتا، اگر مجھ کو معلوم ہو کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنے میں عبداللہ بن ابی کو اللہ معاف کر دے گا تو 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعا کر دے گا۔ اس آیت کو دلیل بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اختیار دیا گیا ہوں، اور یہ بندہ اسی حدیث کو دلیل بنا کر بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اجتہادی غلطی، جبکہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے۔ اور آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں مجھ کو اپنی جرأت پر تعجب ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح آ کے روکا آپ کو، اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کا علم زیادہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، میری سمجھ میں غلطی ہو گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا علم زیادہ ہے۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اجتہادی غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے شخص کی بات سنتے ہو، علماء کو چھوڑ کر علماء سے نفرت کرتے ہو، علماء سے دور رہتے ہو، اللہ کے بندو ہمارا محبت بھرا پیغام یہی ہے، سچائی کی طرف آؤ، حقیقت کی طرف آؤ، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فتنوں سے دور رہو، اسی میں بھلا ہے، اسی میں دنیا بھی کامیاب ہے، اسی میں آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فتنوں سے، فتنہ پیدا کرنے والوں سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، علم کی سمجھ رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے علماء کی رہنمائی میں ہمیں اپنے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔